اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیوی کے. عورت کو شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, a weapon of the devil. عورت کو اکثر دیگر مذاہب میں شیطان کا ہتھیار کہا جاتا ہے, لیکن اسلام میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عورت کو محسنہ کہتے ہیں. محسنہ مانی a fortress against the devil, شیطان کے خلاف ایک قلعہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں there is no monasticism in Islam. رہبانیت اسلام میں حرام ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح چیپٹر نمبر 3 حدیث نمبر 4 میں, اے نوجوانوں, آپ میں سے جس کے پاس بھی حیثیت ہے نکاح کرنے کی نکاح کرو. مطلب نکاح جلدی کرنا سنت ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوئی شادی نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی شادی کرنا اسلام میں فرض ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شادی کرتا ہے وہ آدھا دین مکمل کرتا ہے. سوال جواب کے نشست میں ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا, ذاکر بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں 2 شادی کروں تو پورا دین مکمل ہو جائے گا میرا؟ اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے جب انہوں نے کہا کہ شادی آدھا دین آپ کا مکمل کرتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ شادی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہے. آج کے معاشرے کی بیماری مثال کے طور پہ زنا, فورنیکیشن, فحاشی, پرومسکیوٹی, ہوموسیکشوالٹی, شادی کرنے سے یہ آدھی بیماری معاشرے کی دور ہو جاتی ہے. اگر آپ شادی کریں گے تبھی آپ شوہر یا بیوی ہو سکتے. شادی کرنے کے بعد ہی آپ والد یا والدہ ہو سکتے, جو اہم ذمہ داری ہے. اسی لیے اگر آپ شادی کرتے, چاہے 1 کرو یا 2 کرو, آپ کا آدھا دن مکمل ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نکاح ایک میثاق ہے, ایک سیکریٹ کووننٹ ہے, ایک پاک عہد نامہ ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں, اللہ نے اپنے نشانیوں میں سے تمہارے لیے تمہاری بیوی بنائی ہے تاکہ آپ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکو, اور آپ دونوں کے درمیان پیار اور محبت ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ عورتوں کو زبردستی اختیار مت کرو. مطلب شادی کے لیے, نکاح ہونے کے لیے دونوں کی اجازت ضروری ہے, مرد کی بھی عورت کی بھی. دلہا اور دلہن دونوں کی اجازت ضروری ہے نکاح ہونے کے لیے. اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی جلد نمبر 7 کتاب النکاح باب نمبر 43 حدیث نمبر 69 69, ایک عورت جس کا نام تھا خنسا خادم الانصاریہ, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک آدمی سے کی جسے میں پسند نہیں کرتی, اور اللہ کے رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فسخ کیا. He nullified the marriage. اس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی ہے. اسی لیے اسلام میں نکاح ہونے کے لیے, شادی ہونے کے لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے, آدمی کی بھی عورت کی بھی. اور اسلام میں عورت ایک مالک سے نہیں شادی کرتی تاکہ اسے غلام جیسا برتاؤ کیا جائے. اسلام میں عورت اپنے برابر سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو عزت سے پیش آنا چاہیے. اور اسلام میں ہم عورتوں کو ہاؤس وائف نہیں کہتے, انگلش میں کہتے ہاؤس وائف. شی از ناٹ میرڈ ٹو دا ہاؤس ٹو بی کالڈ ہاؤس وائف. اسلام میں عورت گھر سے شادی نہیں کرتی کہ اسے کہا جاتا ہے ہاؤس وائف, گھر کی بیوی. ان اسلام وی پریفر کالنگ ہر ہوم میکر. وہ گھر کو بناتی ہے, وہ گھر کی زینت ہے. صحیح لفظ ہے ہوم میکر, ناٹ ہاؤس وائف. اور اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں کہ عورتوں
کے حقوق ویسے ہی ہے جیسے مرد کے ہے، لیکن مرد کا ایک درجہ اونچا ہے۔ یہ آیت کے 3-4 الفاظ کو اکثر لوگ غلط لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ آدمی کا درجہ اونچا ہے، اور کہتے الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہتا ہے کہ آدمی عورت سے اونچا ہے، اوپر ہے۔ یہ جو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے الرجال قوامون علی النساء، یعنی آدمی عورت کا قوام ہے۔ قوام آتا ہے لفظ اقامہ سے، جب صلاح پڑھنے کے پہلے اقامہ ہوتا ہے مطلب سٹینڈ اپ فور، کھڑے ہونا۔ اسی طریقے سے قوام کے معنی اگر آپ تفسیر تبری پڑھیں گے اس میں قوام کی معنی مرد کے لیے ایک ڈگری ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈگری وہ اونچا ہے کیا دادا گیری کرے، he has got additional responsibility، ایک ڈگری زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور قرآن میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقت دی، اس کے وجہ بھی فرماتے اللہ تعالیٰ۔ لوگ اس آیت کا غلط مطلب لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورت سے اونچا ہے۔ اسلام میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں کہ اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں چاہتے، نہیں پیار کرتے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً اپنی بیوی۔ جو آدمی اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ سب سے بہتر انسان